خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، آج کا دن اسلامی تاریخ کا ایک اہم دن ہے کہ اس دن استاذ العلماء جلالۃ العلم حضور حافظ ملت محدث مراد آبادی علیہ الرحمہ کے عرس سراپا قدس کی تاریخ ہے، اور الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے وسیع صحن میں تقریباً 2 دن آپ کے عرس کی تقریبات کا اہتمام ہوتا ہے ہر سال۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی حضور حافظ ملت کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے مزار پر انوار پر انوار و رحمت کی بارشیں نازل فرمائے۔ میرے علم کے مطابق پورے ہندوستان بھر میں سب سے زیادہ اگر کسی کے مزار پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو وہ حضور حافظ ملت کا ایک مزار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ میں نے وہاں تقریباً 7 سال گزارے ہیں اور ہم نے رات دن کسی گھڑی بھی وہاں پر قرآن مجید پڑھنے والوں کو مزار شریف پر خالی نہیں دیکھا کہ کوئی وہاں قرآن پڑھنے والا نہ ہو۔ یقیناً دیگر مزارات پر بھی ایسا ہوتا ہوگا، لیکن یہ میں اپنی معلومات کے مطابق یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ دوستان محترم، حضور حافظ ملت کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کی شخصیت میں ہم اپنے آپ کو تلاش کر سکتے ہیں اور ان کی شخصیت کے ذریعہ شخصیت سازی کا طریقہ مل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ نے جو افراد تیار کیے ان میں سے ہر ایک اپنے زمانے کا اہل سنت کا چاند اور سورج ہے، اور پوری دنیا میں ہندوستان، ایشیا، افریقہ، امریکہ، یورپ، پوری دنیا کے مختلف ممالک میں آپ کے در فیض کے تعلیم یافتہ خدمات انجام دے رہے ہیں، بلکہ خدمات انجام دینے والوں میں سر فہرست نظر آتے ہیں۔ دوستان محترم، حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کے حوالے سے ایک بات تو میں طالب علمی کے حوالے سے ان کی پیش کروں گا، اور دوسری بات ان کی سیرت اور کردار سے ہمارے لیے کیا نصیحت ہے وہ پیش کروں گا۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے تقریباً
27 سال کی عمر میں ہجری سن 1349 یعنی 39 میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں آپ نے داخلہ لیا، اور اس سے پہلے آپ حفظ مکمل کر چکے تھے اور کچھ جماعتیں، کچھ کتابیں بھی آپ اس سے پہلے پڑھ چکے تھے، لیکن 27 سال کی عمر میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں آپ نے داخلہ لیا اور 3 سال تک آپ نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ تو یوں 30 سال تو یہی ہو گئے، اور اس کے بعد آپ کی علم کی تشنگی مزید بڑھتی گئی، آپ مزید علم دین حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو ہجری سن 1342 میں یعنی ہجری سن 1342 میں آل انڈیا سنی کانفرنس مراد آباد میں منعقد ہوئی، اور اس لفظ پر بھی میں شبیر پٹیل صاحب کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ آل انڈیا سنی کانفرنس تقسیم ہند سے پہلے اس ٹائٹل اور اس نام کے ساتھ ہمارے علماء نے کثرت سے کی، جس کا تسلسل اب اس دور میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس نام سے آل انڈیا سنی کانفرنس ہمارے پڑوسی ملک میں ہمارے علماء اہل سنت نے اس نام والی کانفرنس کو باقی رکھا، اور وہ اسی نام سے کانفرنس کو کرتے ہیں۔ خیر، آل انڈیا سنی کانفرنس یہ مختلف مقامات پر ہوئی تھی، جس میں پورے ہندوستان کے سنیوں کو جمع کیا جاتا تھا، اور باضابطہ میری معلومات کے مطابق ان میں سے سنی کانفرنس کی صدارت اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ فرماتے تھے، جنہیں مجدد سلسلہ اشرفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کے نانا اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ۔ تو خیر، 1342 میں آل انڈیا سنی کانفرنس مراد آباد میں منعقد ہوئی، اور اس میں مشہور اور نامور علماء اہل سنت تشریف لائے، جن میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ بھی شریک تھے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی عمر اس وقت 30 سال کمپلیٹ ہو چکی تھی، اور آپ وہاں جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں 3 سال کا کورس مکمل کر چکے تھے۔ حضور حافظ ملت نے اس وقت موقع دیکھ کر حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ آپ لوگوں سے زیادہ یہ بات ہم لوگوں کے لیے قابل عمل ہے کہ 30 سال کی عمر ہے۔ ابھی ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، 22 23 25 سال ہو گئے، اب کیا پڑھیں؟ 30 یہ شخصیتیں ایسی بنتی، انقلابی ایسے پیدا ہوتے۔ 30 سال کی عمر میں آپ نے حضور صدر الشریعہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ حضور میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ حضور صدر الشریعہ وہ ہیں جنہیں براہ راست فیض ملا ہے امام محمد رضا محدث بریلوی سے، اور سرکار اعلیٰ حضرت بارہا فرماتے تھے کہ ہمارے موجودین میں سب سے زیادہ فقہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ امجد علی کے پاس ہے، مصنف بار شریعہ۔ اب غور کیجئے کہ یہ مراد آباد والی کانفرنس بھی بہت اہم ہے۔ اسی میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میری 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، اور میری 80 سال کی عمر کا سرمایہ اگر ہے تو وہ 2 چیزیں ہیں، اور تم میری نظر سے اس سرمایہ کو دیکھو گے تو 7 اقلیم کی سلطنت تمہیں ہیچ نظر آئے گی، اور وہ سرمایہ ایک تو میرا بیٹا سید احمد اشرف
اور ایک میرا نواسا سید محمد محدث کی چوچلی، اور پھر سید احمد اشرف کا وصال تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی حیاتی میں ہو گیا، باقی صرف بچ گئے حضور محدث اعظم ابن علی رحمہ، اور پھر انہوں نے اپنے نانا جان کی سونپی ہوئی امانتوں کو اور ان کی ذمہ داریوں کا حق ادا کیا انہوں نے۔ ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو وہ مراد آباد میں یہی کانفرنس ہوئی تھی، آل انڈیا سنی کانفرنس، جس میں بڑی تعداد میں اہل سنت و جماعت جمع تھی۔ تو اس وقت حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں درخواست کی حضور حافظ ملت نے کہ مجھے آپ سے علم حاصل کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ تو حضور صدر الشریعہ نے فرمایا کہ شوال المکرم سے اجمیر شریف آ جائیں، مدرسہ معینیہ میں داخلہ دلوا کر تمہارا تعلیمی سلسلہ شروع کرا دوں گا۔ میں اس موڑ پر پہنچا تو حیران رہ گیا کہ یہ اللہ رب العزت نے انہیں کیسی سعادت نصیب فرمائی۔ جگہ دیکھو اور پھر پڑھانے والا بھی دیکھو۔ جگہ سلطان الہند سرکار غریب نواز کا آستانہ، بالکل آپ کی دیوار کے قریب چند فٹ کا فاصلہ، صبح و شام وہیں رہنا، تجلیات میں، انوار میں، اور پھر پڑھانے والے امام احمد رضا کے شاگرد حضور صدر الشریعہ، اور پڑھا بھی کتنا، 1-2 سال نہیں، 9 سال تک مسلسل پڑھا، 9 سال، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 30 سال کے بعد پھر 9 سال، یعنی ابھی میری عمر اتنی نہیں ہوئی، تو پھر ہم اسی لیے کچے رہ جاتے ہیں کہ یہ تعلیم اور تربیت کے کن مراحل سے یہ بزرگان دین گزارتے تھے کہ جس کو شخصیت ساز بنانا تھا اس کو کیسا پڑھایا۔ بلکہ میں نے پڑھا کہ ایک موڑ ایسا آیا کہ چند سال باقی تھے اور حضور حافظ ملت کے معاشی مسائل تھے کچھ کہ گھر گزارے کے لیے تنگی ہو رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ اب میں پڑھائی زیادہ نہیں کر سکوں گا، گھریلو معاملات ہیں۔ تو اس وقت حضور صدر الشریعہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری تعلیم میں ادھوری رہنے دوں، ایسا میں نہیں ہونے دوں گا۔ پھر آپ نے خصوصی توجہ دے کر کے حضور حافظ ملت کو مکمل پڑھایا۔ غور فرمائیں کیا پاکیزہ جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید میں الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا۔ یہ بابرکت کیسے بنی ہے یہ چیز؟ تفاسیر میں لکھا گیا کہ وہاں انبیاء کے مزارات ہیں اس لیے بابرکت ہے۔ اسی سرزمین پر داخل ہونے کا حکم دیا تو کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، کہ یہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جائے۔ یہ ارض عام جگہ نہیں، یہ مقدس ہے۔ تو جہاں صالحین اہل اللہ مدفون ہوتے ہیں وہ جگہ مقدس اور بابرکت ہوتی ہے۔ حضور حافظ ملت کو تعلیم کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب آپ نے کیا کہ وہ سلطان الہند کا آستانہ، وہاں 9 سال تک، اور پھر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ سے آپ نے پڑھا، اور پھر پڑھا بھی کیسا اور کتنا زیادہ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ خود فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں 2 ہی باذوق پڑھنے والے ملے۔ استاد صدر الشریعہ فرماتے ہیں میری زندگی میں 2 ہی باذوق پڑھنے والے ملے، ایک مولوی سردار احمد محدث اعظم پاکستان اور دوسرے حافظ عبدالعزیز حضور حافظ ملت، کہ یہ دونوں جو میری زندگی میں پڑھنے والے ملے میرے پاس، ان کو میں نے باذوق پایا کہ ان کی زندگی کے اندر یہ چیزیں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰ نے اس کو ذکر فرمایا۔ حتیٰ کہ
حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے بھی اس حوالے سے اپنے ملفوظات میں لکھا. ایک تو استاد نے کہا کہ باذوق پڑھنے والے دو، ایک مفتی محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب، اور ایک استاذ العلماء جلالت العلم حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ. یہ تو استاذ نے کہا تھا. اب حضور صدر الشریعہ کے حوالے سے حافظ ملت کیا فرماتے ہیں؟ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے. فرماتے ہیں کامیاب انسان کی زندگی اپنانی چاہیے. حضور حافظ ملت کیا فرماتے ہیں؟ کامیاب انسان کی زندگی اپنانی چاہیے. میں نے حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کے تمام معاصرین میں کامیاب پایا، اس لیے خود کو انہی کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی. تو یہ اس میں بھی بہت کچھ ہے کہ اگر کامیاب انسان بننا چاہتا ہے تو کسی کامیاب کی سیرت میں اپنے آپ کو ڈالے، ان کے سانچے میں، ان کے کردار میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. تو ادھر حضور صدر الشریعہ نے پڑھایا 9 سال تک سلطان الہند کی چوکھٹ پر، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ باذوق جو 2 ملے ان میں حافظ ملت. اور حضور حافظ ملت خود یہ کہتے ہیں کہ کامیاب زندگی دیکھنا ہے تو میں نے صدر الشریعہ کو ان تمام ہم زمانہ لوگوں میں کامیاب پایا، تو پھر میں نے اپنے آپ کو ان کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی. ان کا انداز دیکھا، ان کے سونے جاگنے کا وقت دیکھا، ان کی مصروفیات دیکھی، ان کا کھانا پانی دیکھا، ان کا لباس دیکھا، ان کے تعلقات دیکھے، اللہ رسول کی محبت دیکھی، حقوق اللہ حقوق العباد میں ان کا انداز دیکھا. تو میں نے یہ ساری چیزیں حضور حافظ ملت فرماتے ہیں میں نے صدر الشریعہ میں دیکھی، تو میں نے دیکھا کہ کامیاب انسان ہے اپنے معاصرین میں، تو میں نے اپنے آپ کو انہی کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی. یہ ہے وہ نسخہ جو آج ہم جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے اس چیز میں نصیحت ہے کہ ہم اپنا قبلہ کس سمت اور کس رخ پر رکھتے ہیں، ہم اپنی توجہات کدھر رکھتے ہیں، اور ہم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. حضور حافظ ملت کی زندگی کا یہ باب ہمارے لیے روشن ہدایت ہے. اب یہاں پر جو دوسرے جز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے آپ ایک بہترین مدرس، مصنف، مناظر اور بہترین منتظم اعلیٰ تھے. حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے جو طلباء کی تربیت کی ہے، میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں اس پر کہ اس پر غور کیجیے گا. مولانا سید رکن الدین اصدق بہار کے، میں نے ان کے کئی مضامین پڑھے. میں ان کو جانتا نہیں تھا کہ حضور حافظ ملت کے شاگرد ہیں، لیکن مطالعے کے درمیان مجھے معلوم ہوا کہ یہ حضور حافظ ملت کے شاگرد ہیں. مولانا سید رکن الدین اصدق خود فرماتے ہیں کہ میری دستار بندی کے بعد 11 شعبان کو ہجری سن 1386 کی صبح جب میں اپنے آقا نعمت حضور حافظ ملت کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے قریب بٹھایا اور اچھوتے انداز میں مجھے نصیحت فرمائی. فارغ ہو چکے ہیں ان کو حضور حافظ ملت نے نصیحت میں کیا کہا، میں ان کے لفظ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. حضور حافظ ملت نے فرمایا، سید صاحب، چونکہ وہ سید بھی تھے، مولانا رکن الدین صاحب اصدق، سید صاحب رات کی دستار بندی کے بعد آپ کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہو گیا ہے، اور اب آپ گھر سے باہر تک دوسری ہی نگاہ سے دیکھے جائیں گے، مگر ماشاءاللہ جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ہیں. حوصلہ افزائی ساتھ ساتھ میں
مگر ماشاءاللہ جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ہیں. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، البتہ بحیثیت استاد صرف ایک بات کہنی ہے، اور یہ کتاب میں پڑھ کر نہیں 40 سالہ تجربہ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. اللہ 40 سالہ تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آدمی کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں تو انسان کیا قدموں کے نیچے کی کنکریاں بھی اس کا احترام کریں گی. دو چیزیں اپنے آپ میں پیدا کر لیں. فرمایا ایک اخلاق اور دوسرا استقلال، استقامت. اللہ اکبر. ایک اخلاق، کردار، کیریکٹر، اس کو حسن کے ساتھ مالا مال کر لیں. اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی سیرت کو اخلاق حسنہ سے مزین کر لے، آراستہ کر لے. اور دوسری چیز ہے استقلال، جم جائیں، ڈٹ جائیں. میں نے ان دو لفظوں پر بہت غور کیا تو مجھے سب کچھ اسی میں نظر آیا کہ ساری بات انہوں نے دو لفظوں میں بتا دی ہے. اخلاق، حضور صدر الشریعہ بار شریعت میں لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل و مکمل ہے. حضور کا کمال کسی وصف سے نہیں، اس وصف کا کمال ہے کہ حضور کی صفت بن کر خود کامل و مکمل ہو گیا. تو اخلاق وہ ہیں جو حضور کی سیرت ہے، اخلاق وہ ہیں جو حضور کا فرمان ہے. اور جب اس سیرت کو اپنائیں گے تو پھر آگے استقامت کی ضرورت پڑنی ہی پڑنی ہے. تو یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں. آپ حضور کی سیرت اپنائیں گے، حضور کا کردار اپنائیں گے تو حضور علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں آئیں؟ کوئی کم آزمائشیں آئیں؟ اگلے نبیوں پر جو آزمائشیں آئی ان میں سے کون سی ایسی آزمائش جو حضور پر نہیں آئی؟ تو جب اخلاق حضور کے اپنائیں گے تو آزمائشیں ضرور آئیں گی. مگر حضور حافظ ملت نے فرمایا دوسری صفت ہے استقلال، اور یہ استقلال وہ صفت ہے جس کا درجہ کرامت سے بھی افضل ہے. الاستقامت فوق الکرامت، کہ جو دین پر جم کر ڈٹ کر قائم رہتا ہے یہ کرامت سے بھی افضل ہے. اب ہمارے بزرگان دین نے اسی لیے تو کہا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ تم کسی کو پلتھی مار کر ہوا میں اڑتا دیکھو اور شریعت کا مخالف ہو تو ولی نہ ماننا، مگر شریعت کا تابع دار ہو، پابند ہو تو اس کو اللہ کا ولی مان لینا. کیونکہ یہ دین اور شریعت پر جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، حالات کا یہ سامنا کر رہا ہے، مصیبتوں کو جھیل رہا ہے، آزمائشوں کو برداشت کر رہا ہے، مگر حالات کیسے بھی ہو حالات سے سمجھوتا نہیں کرتا، یہ دین پر جمع رہتا ہے. تو حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں اگر تمہارے اندر آ گئی، کوئی انسان تمہارا احترام کرے یا نہ کرے، تمہارے قدموں سے لگنے والی کنکریاں بھی تمہارا احترام کریں. یہ چیزیں، مگر ان دو چیزوں کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، حالات کا جائزہ لے لیجئے. میں اس پر کیا تجزیہ کروں کہ ان دو اوصاف میں آپ کو کامل خال خال ہی ملیں گے کہ یا تو پہلی ہی منزل میں گرے پڑے ہیں یا دوسرے میں آ کر گرے پڑے ہیں، استقلال اور استقامت میں یا اخلاق حسنہ میں. حضور حافظ ملت نے فرمایا کہ اب تمہاری دوسری زندگی شروع ہو رہی ہے، اب تمہیں لوگ کسی اور نگاہ سے دیکھیں گے. تم میں کمال تو ہے مگر میں 40 سالہ زندگی کا تجربہ تمہیں سکھا رہا ہوں کہ تم نے دو چیزوں کو اپنا کر رکھنا ہے. ایک ہے اخلاق حسنہ
اور دوسرا ہے استقامت۔ دوستان محترم، یقیناً یہ چیزیں جو فرمائی ہیں اس کو ہم حالات کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ صرف گفتار کے غازی نہیں تھے، کردار کے غازی تھے۔ آپ کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم نے کمال زندگی دیکھی۔ سیرت رسول علیہ السلام پر عمل کا معاملہ، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسجد میں داخل ہو تو سیدھے قدم سے، نکلو تو الٹے قدم سے، جوتا پہنو تو پہلے سیدھے قدم میں، اتارو تو پہلے الٹے قدم سے، موزہ پہنو تو پہلے سیدھے قدم سے، اتارو تو الٹے قدم کا پہلے۔ حضور حافظ ملت کے اس پر عمل کیسا؟ آپ کے داہنے پاؤں میں سیدھے قدم میں زخم آ گیا تھا، آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے، ایک شخص مرہم لے کر آیا کہ حضور یہ آپ کے پاؤں میں جو زخم آیا وہاں لگا دیا۔ اب وہ زخم تھا سیدھے پاؤں میں، مگر آپ نے پہلے الٹے قدم کا موزہ اتارا، پھر سیدھے قدم کا موزہ اتارا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور زخم تو داہنے قدم پر لگا ہے، سیدھے قدم پر، آپ بائیں کا موزہ کیوں اتار رہے ہیں؟ کہا اس طرح موزہ اتارنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ غور کیجیے آپ، ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو مسجد ہی میں کسی نے آپ سے کچھ سوال پوچھا اور آپ اس کو جواب دیتے دیتے مسجد سے باہر نکلے۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو آپ کو خیال آیا کہ میں کس طریقے پر مسجد سے باہر نکلا، سنت کے مطابق یا خلاف سنت؟ آپ کی توجہ نہ رہی کہ میں کس طرح نکلا، تو آپ نے اس شخص کو کہا یہاں ٹھہرو میں آ رہا ہوں۔ آپ فوراً مسجد کے اندر آئے اور مسجد کے اندر داخل ہو کے پھر واپس نکل گئے۔ تو اس شخص نے کہا آپ کیوں گئے تھے مسجد؟ میں سمجھا کہ کوئی چیز چھوٹ گئی ہے، لینے گئے ہوں گے یا کوئی کام ہوگا جس کے لیے گئے ہوں گے، آپ گئے مسجد سے باہر آ گئے۔ کہ اصل میں تمہارے ساتھ بات کرتے کرتے نکلا تو مجھے یاد نہ رہا کہ میں اپنے آقا کی سنت کے مطابق نکلا ہوں یا خلاف سنت نکلا ہوں۔ میں مسجد میں واپس اس لیے گیا تاکہ سنت طریقے کے مطابق مسجد سے باہر آؤں۔ غور کیجیے آپ، تو اصل میں ہم لوگ جو بہت ساری نعمتوں سے محروم ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ برباد۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار ہوئی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار ہوئی۔ اگر ہم ان کی سیرت پر طریق پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے رحمتیں ہی رحمتیں۔ باضابطہ حضور حافظ ملت کی سیرت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ سنت پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کی عمر تقریباً 70 سال کی ہو چکی تھی، یعنی 70 برس کی آپ کی عمر ہو چکی تھی، اور 70 سال کی عمر کے بعد آپ ٹرین سے سفر کر رہے تھے تو جس برتھ پر آپ بیٹھے تھے اس پر ایک ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے تھے جو آنکھوں کے اسپیشلسٹ کہے جاتے تھے۔ انہوں نے حضور حافظ ملت سے گفتگو کی تو بہت متاثر ہوئے۔ اس کے بعد حضور حافظ ملت کی آنکھوں کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہیں مگر آنکھوں کی بینائی آپ کی جوانوں والی ہے، آپ کی آنکھوں میں ایسی قوت اور روشنی، آپ کیا چیز کھاتے ہیں، کیا استعمال کرتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں ایسی کوئی چیز غذا کے طور پر تو استعمال نہیں کرتا آنکھوں کے لیے، مگر ہاں ایک چیز ہے کہ میں روزانہ سونے سے پہلے اپنی آنکھوں میں سنت کے مطابق سرما لگا لیا کرتا ہوں۔ اس کی برکت ہے کہ میری آنکھوں میں قوت اور توانائی اتنی زیادہ ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ عمل کریں گے تو آگے سے اثر ظاہر ہوگا، اور جو کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو جو کرے گا وہ ضرور اس کی برکتیں اور رحمتوں کو پائے گا۔ اس حوالے سے
میں مزید گفتگو طویل کیے بغیر حضور حافظ ملت کے چند ملفوظات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے انہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں جو ارشادات فرمائے ہیں وہ کیسے کامیاب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بلا شبہ ایسی تعلیم جس میں تربیت نہ ہو، آزادی و خود سری ہی کی فضا ہو، بے سود ہی نہیں بلکہ نتیجہ بھی مضر یعنی نقصان دہ ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، ایسی تعلیم جس میں تربیت نہ ہو، یعنی تعلیم تو ہے مگر تربیت نہیں، اس تعلیم کو برتنا کیسے وہ نہیں سکھایا گیا۔ وہ خود سری ہی کی فضا ہو کے بس اپنے آپ میں رہتے ہیں، کوئی قید و بند نہیں ان کے لیے، آزادانہ ماحول میں وہ جو چاہیں کریں، جہاں چاہے کھائیں، جس کے ساتھ رہیں، کوئی ان کو روک ٹوک نہیں۔ تو حضور حافظ ملت فرماتے ایسی تعلیم بے سود یعنی بے فائدہ ہی نہیں بلکہ اس کا نتیجہ آخر میں جا کر نقصان دہ نکلتا ہے۔ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کیجئے اس بات کو۔ دوسرا ملفوظ آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی مخالف کو اس کی مخالفت کا جواب نہیں دیا۔ یہ شاید اپنوں میں مخالفوں کی بات کر رہے ہوں، باقی غیروں کی مخالفت کے لیے تو آپ نے مناظرے کی، کتابیں لکھی، تو آپ نے یہ اپنوں میں ہر دور میں چپکلش، ناراضگی، کچھ نہ کچھ مخالفت رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے کبھی مخالف کو اس کی مخالفت کا جواب نہیں دیا بلکہ اپنے کام کی رفتار اور تیز کر دی۔ اللہ اکبر۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کام مکمل ہوا اور میرے مخالفین کام کی وجہ سے میرے موافق بن گئے۔ شبیہ بھائی دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر سے سنیے اس کو، میں نے کبھی مخالف کو اس کی مخالفت کا جواب نہیں دیا، اپنے کام کی رفتار اور تیز کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کام مکمل ہوا اور میرے مخالفین کام کی وجہ سے میرے موافق بن گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ فرماتے انسان کو مصیبت سے گھبرانا نہیں چاہیے، کامیاب وہ ہیں جو مصیبتیں جھیل کر کامیابی حاصل کریں۔ مصیبتوں سے گھبرا کر مقصد کو چھوڑ دینا بزدلی ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے جب سے لوگوں نے خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے ساری دنیا سے ڈرنے لگے۔ بزرگوں کی مجلس سے بلا وجہ اٹھنا خلاف ادب ہے۔ جس کی نظر مقصد پر ہوگی اس کے عمل میں اخلاص ہوگا اور کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اللہ جس کی نظر مقصد پر ہوگی، یعنی مقصد ہی ہمارا اللہ کی رضا ہو، مقصد ہی ہمارا دین کی سربلندی ہو، تو پھر عمل میں اخلاص کیوں نہ آئے؟ چونکہ وہ مقصد تو ہمیں اخلاص کے بغیر ملتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا والا مقصد یہ تو اخلاص کے بغیر ملتا ہی نہیں ہے۔ تو مقصد پر نظر ہوگی تو اس کے عمل میں اخلاص ضرور ہوگا، اور اخلاص ہوگا عمل میں تو کامیابی اس کے قدم ضرور چومے گی۔ جسم کی قوت کے لیے ورزش اور روح کی قوت کے لیے تہجد ضروری ہے۔ کام کے آدمی بنو، کام ہی آدمی کو معزز بناتا ہے۔ ہر ذمہ دار کو اپنا کام ٹھوس کرنا چاہیے، ٹھوس کام ہی پائیداری کی ضمانت ہوتے ہیں۔ انسان کو دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے۔ احساس ذمہ داری سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ تضییع اوقات یعنی وقت ضائع کرنا سب سے بڑی محرومی ہے۔ وقت ضائع کرنا سب سے بڑی، اور اس محرومی میں آج سب سے زیادہ لوگ مبتلا ہیں۔ وقت ہی لوگوں کا بہت زیادہ ہے،
دین کے لیے، اپنا دین اپنے لیے سیکھنے کے لیے وقت نہیں. تو اس لیے یہ لوگ غافلین میں ہے، بے خبر میں، انجام سے بے خبر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سب کو ہدایت عطا فرمائے. یہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کے چند فرامین اور ان کی زندگی کے چند نقوش تھے، آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ کریم کی بارگاہ پر زمین کے اوپر. ہاں، حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے یہ بھی فرمایا، زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام. اور میرے نزدیک ہر مخالفت کا جواب کام ہے. زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام. اب الٹا کر لیا نا لوگوں نے، آرام یہاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہاں آرام کر لو، اور بعد والی زندگی کے بارے میں تو معاذ اللہ کیا کیا کلمات بول رہے ہیں. حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ. تو دوستو، یہ حضور حافظ ملت کی زندگی کے مختلف زاویے تھے، اس کو ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ حضور حافظ ملت کے مزار پر انوار و رحمت کی بارشیں نازل فرمائے. 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف اول و آخر درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیری توفیق سے یہ سنی اجتماع منعقد ہوا، تیرے محبوب اور محبوب کے محبوب حضور حافظ ملت کا ذکر خیر ہوا. قرآن مجید کی سورہ اخلاص کی تلاوت ہوئی، اوراد و وظائف پڑھی. یا اللہ اسے اپنے بارگاہ کرم میں قبول فرما. اس کا ثواب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو عطا فرما. حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، رسولان عظام، صحابہ، اہل بیت، خلفائے راشدین، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما. یا اللہ بالخصوص اس کا ثواب حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی روح پاک کو عطا فرما. حضور حافظ ملت کے درجات میں بلندی عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان کا جاری کردہ چشمہ فیض صبح قیامت تک جاری و ساری فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، حضور حافظ ملت کے گلشن کو شاداب اور آباد فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آپ کے در فیض سے تعلیم یافتہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، سب کو آپ کی تعلیمات اور کردار اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.